بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6523۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کو بیان کرتی ہے۔ جس رب نے انسان کو دنیا میں سیدھا چلنے کی طاقت دی، وہ قیامت کے دن کافروں کو ان کی رسوائی کے لیے منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ کیفیت کافروں کے لیے ذلت اور سزا کی علامت ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے، اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی۔ جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی۔ جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6522۔ یہ حدیث قیامت سے پہلے آخری حشر کا بیان کرتی ہے، جب لوگوں کو محشر کی طرف جمع کیا جائے گا۔ نیک لوگ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ جمع ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو سواریاں میسر ہوں گی، جبکہ بہت سے لوگ ایک ہی سواری پر شریک ہوں گے، جو اس دن کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ باقی لوگوں کو ایک آگ پیچھے سے ہانک کر مقام حشر تک لے جائے گی، اور وہ آگ ان کے سفر کے دوران ان کے ساتھ رہے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی تیاری، ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔